بڑی فضیلت ہے ہماری شریعت میں بھی، اور ایک منطقی یا فلسفی نقطۂ نظر سے بھی اگر دیکھیں اس کی بڑی فضیلت ہے۔ قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع پر آؤں اور کتاب و سنت کی باتیں شروع ہو، ایک مختصر سا واقعہ جس کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اتحاد کتنی بڑی چیز ہے، کتنی طاقتور چیز ہے، اور اس کے نہ ہونے کی وجہ سے انسان کتنا کمزور، کتنا لاغر ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، قاصر و عاجز ہو جاتا ہے۔ ایک کسان تھا، اس کے کئی بیٹے تھے، ان کا اتفاق نہیں تھا آپس میں، ہمیشہ لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ کسان بڑا پریشان تھا اس کو لے کر کے، کسی بھی مسئلے کو لے کر کے وہ ایک جگہ جمع نہیں ہوتے تھے، ہر ایک اپنی اپنی رائے بیان کرتا تھا، بڑا پریشان تھا۔ جب وہ مرنے لگا تو تمام بچوں کو بلا کر کے اتحاد کو سمجھانے کی کوشش کی کہ شاید مرتا ہوا انسان کی بات ان پر اثر کر جائے۔ انہوں نے ایک ایک چھڑی سب کو دی اور ایک چھڑی کو توڑنے کے لیے کہا، بڑی آسانی سے انہوں نے توڑ دیا۔ ان تمام چھڑیوں کو، ٹوٹی ہوئی چھڑیوں کا جو حصہ بچا تھا اس کو ایک بچے کے ہاتھ میں تھما دیا اور کہا اس کو توڑ کر کے دکھاؤ۔ بہت طاقت لگائی، نہیں توڑ پایا، اس نے کچھ نہیں کیا، مر گیا۔ اس کام کے بعد اس نے کچھ نہیں کہا، اتنے میں اس کی موت ہو گئی۔ ان لوگوں کو سمجھ میں آ گئی کہ اتحاد، یونٹی کس قدر طاقتور چیز ہے۔ اتحاد ایک ایسی چیز ہے اور اتنی بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ اگر آپ کے اندر یہ ہے تو آپ کا دشمن آپ سے خوفزدہ ہوں گے، آپ سے ڈریں گے۔ اور اگر یہ اتحاد آپ کا دشمن توڑ دیتا ہے آپ کے اندر سے، یا خود آپ اپنی انا پرستی میں، اپنی خود پرستی میں، اپنی انتہا پسندی میں، یا کسی بھی چیز کو لے کر کے اگر آپ اس کو نقصان پہنچاتے ہیں تو آپ اپنے ہی ہاتھوں اپنی ہار لکھ رہے ہیں، آپ وہیں ہار جاتے ہیں میرے بھائی اور دوستو۔ اس لیے یہ بہت ہی حساس اور بہترین موضوع ہے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آج کا جو موضوع ہے اس کو بہترین انداز میں دل کے کان سے سنا جائے۔ محترم سامعین، اتحاد محبت کا واحد راستہ، یہی موضوع میں نے آپ کے سامنے کیوں چنا؟ اتحاد وقت کی اہم ضرورت، اتحاد کی اہمیت، اتحاد کی فضیلت، اتحاد کا فقدان کا نقصان، اتحاد نہ ہونے کا نقصان، یہ تمام موضوع آپ کے سامنے بیان کیا جا سکتا تھا یا موضوع باندھا جا سکتا تھا، باتیں وہی ہیں، لیکن میں نے اتحاد کو محبت سے اس لیے جوڑا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے میں نے آپ کو محبت سے جوڑا، اتحاد کو محبت سے جوڑا کہ اگر آپ کے اندر اتحاد ہے لیکن صرف اوپری حصے میں ہے، دل میں نہیں ہے۔ کئی سارے معاملے میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ زبانی اعتبار سے تو ملے ہوئے ہیں، اوپر دیکھنے کو تو ملے ہوئے ہیں، لیکن دل نہیں ملے ہوئے ہیں۔ دل سے وہ ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں، ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں، ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں۔ ایسے اتحاد جو نام کا اتحاد ہو کسی کام کا نہیں ہوتا، نام کا اتحاد کام کا نہیں ہوتا، اور کام کا اتحاد محبت سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نام کا اتحاد نہ کریں، بلکہ ایک دوسرے سے جڑے تو دل سے جڑے، اور تمام چیزوں کو سائیڈ میں رکھ کر کے ایک صف میں جب آپ آ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ علامہ اقبال نے صحیح کہا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، امامت کا ارادہ فرماتے، تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے سووا صفوفکم واعتدلوا بینکم، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہو جاؤ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہو جاؤ۔ کیا شاہ، کیا گدا، کیا امیر، کیا فقیر، کیا غریب، کیا چھوٹا، کیا بڑا، کوئی ایک دوسرے سے بڑا نہیں ہوتا۔ اللہ کے دربار میں آئے تو سبھی ایک ہوئے۔ علامہ اقبال نے یہ بھی کہا، تیرے دربار میں آئے تو سبھی ایک ہوئے۔ اتحاد کی تعلیم اور اتحاد کا درس مذہب اسلام سے زیادہ بہترین انداز میں کوئی نہیں دیتا، کوئی مذہب اس سے زیادہ بہترین یونٹی نہیں سکھاتی۔ اور افسوس کی بات ہے یہ چیز غیر مان رہے ہیں، غیر مسلمین یہود و نصارہ مانتے ہیں کہ مذہب اسلام میں یہ نماز ایک ایسی چیز ہے، ایک نعمت ہے جو ہر دن 5 وقت 5 بار ہمیں اتحاد کی تعلیم دیتی ہے۔ یہ نماز
ایک صف میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو ہر ایک برابر ہو جاتا ہے, چھوٹے بڑے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے, امیر و غریب کا فاصلہ مٹ جاتا ہے, دوریاں مٹ جاتی ہیں. لیکن باوجود اس کے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, باوجود اس کے کہ ہم بہت سے ذکر و اذکار کرتے ہیں, دل کی دوریاں ختم نہیں ہو پاتی. میرے بھائی اور دوستو, یہ دل کی دوریاں کیا یہ فحش نہیں ہے؟ کیا یہ منکر کام نہیں ہے؟ کیا ہماری شریعت ان چیزوں کو پسند کرتی ہے؟ نہیں کرتی. پھر اللہ رب العالمین کا فرمان بھی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ ہر منکر سے, ہر فحش سے نماز روکتی ہے, بلا شبہ روکتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان تو اس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے, آخر ہماری نماز میں ہی کھوٹ رہ جاتی ہوگی, ہماری نماز میں نقص اور کمی رہ جاتی ہوگی, جس کی وجہ سے ہماری نماز ہم پڑھنے کے باوجود, نماز کی پابندی ہونے کے باوجود, صف اول میں ہمیشہ موجود رہنے کے باوجود, ہماری نماز ہمیں بے حیائی سے نہیں روک پاتی, ہماری نماز ہمیں ہمارے دلوں کے کینہ اور حسد اور بغض کو مٹا نہیں پاتی. یہی کہیں کھوٹ رہ جاتا ہے, کہیں کوئی نقص اور کمی رہ جاتی ہے. ان نقص اور کمی کو, ان عیوب کو پاک کرنا ہوگا, ان کو ہٹانا پڑے گا, اور میل و کچیل سے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہوگا. میرے بھائی اور دوستو, ہم ہر نماز میں جو دعائے افتتاح, جس کو ہم دعائے ثنا بھی کہتے ہیں, نماز میں پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اے اللہ ہمارے گناہوں کو وہ اولوں جو برف گرتا ہے اوپر سے جب بارش ہوتی ہے اس سے دھو دے, ہمارے گناہوں کو ایسے پاک کر دے جیسے کپڑوں کو میل و کچیل سے پاک کیا جاتا ہے, دھویا جاتا ہے. ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں اور ہم کرتے اس کے برعکس ہیں. ہم دعا کر رہے ہیں اللہ ہمیں دولت مل جائے, ہم محنت ہی نہیں کر رہے. دولت ملے گی, آپ دعا کریں اور تدبیر بھی تو کریں. تدبیر کرنے کی بھی تو ضرورت ہے, اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں, انانیت کو سائڈ میں رکھنا پڑتا ہے. اس کے لیے آپ کو چھوٹا بڑا نہیں دیکھنا پڑتا, اس کے لیے آپ کو یہ نہیں دیکھنا پڑتا کہ وہ کس منصب کا ہے, کس عہدے کا ہے, آپ کو اس کے لیے یہ نہیں دیکھنا پڑتا کہ وہ اچھا کپڑا پہنتا ہے یا نہیں. ان تمام چیزوں کو پرے رکھ کر کے اتحاد کو جگہ دیں گے, تب تو آپ کے دل میں دوسروں کے لیے محبت پیدا ہوگی. میرے بھائی اور دوستو, بغیر محبت کے صرف نام کا اتحاد کسی کام کا نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ زباں تو ملے مگر دل ملے ہوئے نہیں, اوپر سے تو ملے ہوئے ہیں لیکن اندر سے بکھرے ہوئے, ٹوٹے ہوئے ہیں. محبت کے ساتھ اتحاد کا فائدہ, جب آپ اتحاد بھی رکھیں گے اور دل سے رکھیں گے یعنی محبت کے ساتھ, اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے اندر انانیت نہیں آ پائے گی, آپ کے اندر نا اتفاقیاں جگہ نہیں لے پائیں گی, جنم نہیں لے پائیں گی. اور جب یہ چیزیں جگہ نہیں لے پائیں گی, ان کا جنم ہی نہیں ہوگا, تو آپ کے اندر نا اتفاقیاں نہیں ہوں گی. میرے بھائی اور دوستو, یہ نا اتفاقیاں اور یہ اختلافات یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے کو پراگندہ کر دیتا ہے, جو ہمارے معاشرے سے امن کو غارت کر دیتا ہے, جو ہمیں سکون سے دور کر دیتا ہے, اطمینان سے دور کر دیتا ہے. آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ ایک انسان محبت کے ساتھ آرام سے رہ سکتا ہے, سکون سے رہ سکتا ہے, یا نفرت کے ساتھ رہ سکتا ہے؟ محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے انداز میں رہ سکتے ہیں. اس کا جواب ایک جملے سے آپ لے لیجئے کہ ایک انسان ہے, کسی کو محبت سے دیکھتا ہے, سکون ملتا ہے, چین ملتا ہے, دل کو اطمینان ملتا ہے, قرار ملتا ہے. لیکن وہی انسان جب کسی کو حسد کی نگاہ سے دیکھتا ہے, جب کسی کو عناد کی نگاہ سے دیکھتا ہے, دشمنی کی بنیاد پر دیکھتا ہے, تو اس کا دل جلتا ہے, کڑن ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, درد محسوس کرتا ہے. تو ہم کسی اور کے لیے اپنا خون کیوں جلائیں؟ ہم کسی کے لیے اپنے آپ کو تکلیف میں کیوں ڈالیں؟ ہم بلا وجہ کسی کے لیے پریشان کیوں ہوں؟ آپ کسی اور کا بھلا نہ کریں, اپنا تو بھلا کر لیں. آپ کسی اور کے بارے میں نہ سوچیں, اپنا تو سوچ لیں. اپنے بارے میں اگر آپ سوچ لیں گے, آپ کو نفرت کرنے کی فرصت نہیں ملے گی, آپ کو محبت سے فرصت ہی نہیں ملے گی. نفرت کرنے کی اجازت آپ کی زندگی آپ کو نہیں دے گی. اتحاد کے علاوہ دوسرا راستہ آپ کو نہیں دکھے گا. صرف اور صرف اتحاد میں رہنا اور اسی میں جینا آپ کو پسند ہوگا. میرے بھائی اور دوستو, بہت ہی بہترین اور اچھی چیز ہے یہ باتیں میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں, یہ باتیں قرآن کریم کی ترجمانی ہے.
یہ بات قرآن کریم کی تفسیر ہے، اس کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ کیا فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کے احکام و فرامین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے راستے اور ان کا طریقہ، ان کی سنت، اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس کے بعد کیا کہا؟ وَلَا تَفَرَّقُوا، ادھر ادھر نہ بھاگو، تفرقہ بازی مت کرو، گروپ بندیاں نہ کرو، ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے، وہ ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے اندر ایمان ہے تو ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے سے بھاگے نہیں، ایک دوسرے سے منہ پھلا کر بات نہ کریں، ایک دوسرے سے منہ پھیر کر نہ بھاگے۔ یہ ہمارا ایمان ہمیں اجازت نہیں دیتا، لہذا کیا فرمایا؟ وَلَا تَفَرَّقُوا، آپ فرمائے آپس میں گروپ بندیاں نہ کرو، آپس میں ٹولیاں بنا بنا کر کہ دوسرے میں ایک دوسرے سے بٹ مت جانا، یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ اس کے بعد فرمایا جو قابل غور پہلو ہے، جو ہمارے اندر نہیں ہے اور لانے کی ضرورت ہے، وہ ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً۔ اللہ نے اپنے بہترین نعمت کی یاد دہانی کرائی اور فرمایا یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تمہارے اوپر انعام کیا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، ہم نے اپنی نعمت سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، ہم نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، نفرت نہیں ڈالی۔ ہمیں تمہیں عداوت نہیں سکھائی، نفرت نہیں سکھائی، حسد تمہارے دل میں نہیں ڈالا۔ کیا ڈالا؟ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے لقاء کیا، ڈال دیا تمہارے اندر محبت، راسخ کر دیا، پیوست کر دیا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہم نے تمہارے اندر محبت ڈالی، نفرت نہیں ڈالی، اور تم نفرت کرے جا رہے ہو، فطرت کے خلاف بغاوت کر رہے ہو۔ اور اللہ رب العالمین کا فرمان یہ بھی ہے لا تبدیل لخلق اللہ، اور جب اللہ رب العالمین کی خلقت میں تبدیلی ناممکن ہے اور آپ تبدیلی کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ رب العالمین سے لڑیں گے، تو اس کا انجام بہت ہی بھیانک اور خطرناک ہوگا، جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں آج۔ ہر کوئی پریشان ہے، ہر کوئی ایک دوسرے سے منہ پھیر رہے ہیں، ہر کسی کو ایک دوسرے سے نفرت ہے، ہر کسی کو ایک دوسرے سے دقت ہے۔ کیا ہے بھائی؟ آپ اپنا کما رہے کھا رہے ہیں، میں اپنا کما رہا ہوں کھا رہا ہوں، آپ سے میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر آپ کو ہمدردی نہیں ہے تو نفرت کی بھی کوئی وجہ مجھے نہیں دکھائی دیتی۔ ہمدردی ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، لیکن اگر محبت نہیں ہے، نفرت کی بھی کوئی وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ اتحاد ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا آگے؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل، لوگ ایک دوسرے کو مارنا، کاٹنا، زناکاری، فحش، چوری، تمام چیزیں مروج تھیں، اور اس وجہ سے لوگوں میں محبت کا ہونا غیر ضروری ہو گیا تھا، مشکل تھا، ناممکن تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم دشمن تھے ایک دوسرے کے، ہم نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال کر تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ بھائی بھائی کا نقصان کر سکتا ہے کیا؟ بھائی کے دل میں بھائی کے لیے عداوت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اگر ہے تو وہ بھائی کس کام کا، وہ محبت کس کام کی؟ میں جانتا ہوں کہ جب بہت سارے برتن ایک جگہ رہتے ہیں تو کھنکھناہٹ کی آواز آنا ضروری ہے، کبھی کبھی نا اتفاقیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس نا اتفاقی کو لے کر بیٹھ جانا اور پوری زندگی اسی پر گزار دینا، ایک دوسرے سے منہ پھیر کر زندگی گزار دینا، میرے بھائی اور دوستو، اس دنیا میں رکھا کیا ہے؟ اس دنیا میں رکھا کیا ہے؟ آج اگر آپ کی سانس بند ہو گئی، قبر میں آپ اسی بات کو لے کر کے پچھتائیں گے، روئیں گے، حشر کے دن بھی آپ اسی بات کو لے کر کے روئیں گے کہ کاش میں نے اپنے آپ کو گرا دیا ہوتا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ لیا ہوتا، اپنے بھائی کی عزت کر لی ہوتی، اپنی معافی تلافی کروا لی ہوتی آپس میں، تو آج یہ خسارے کا دن اور اس کا منہ دیکھنا نہیں پڑتا، اللہ کے سامنے رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ کیا ہوتا ہے اگر آپ کسی کے سامنے جھک جائیں گے؟ اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے، محبت کو باقی رکھنے کے لیے اگر آپ اپنے آپ کو جھکا لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کیا نقصان ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہوگا، آپ کی عزت بڑھے گی، آپ کا وقار بڑھے گا، آپ کی قدر و منزلت دوسروں کی نظر میں بڑھ جائے گی۔
لیکن اگر آپ ایسے اکڑ کر رہیں گے، اگر آپ کہیں گے کہ میں نہیں جھکنے والا چاہے کچھ بھی ہو جائے، کتنے لوگ تو ایسے بھی ہیں غلطی پر رہنے کے باوجود بھی اکڑتے ہیں. افسوس کی بات ہے، بہت زیادہ افسوس کی بات ہے. اگر آپ کبھی کبھار غلطی پر نہیں ہیں پھر بھی جھک جانا اچھا ہے. معاف کر دینے والا نہ معاف کرنے والے سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے. اور یہ اللہ رب العالمین کی صفت بھی ہے، اور اچھے بندوں کی بھی صفت ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرتے ہیں. تو جب آپ معاف کریں گے، آپ میاں بیوی کی بات لے لیجئے، اگر معافی تلافی کا معاملہ نہ ہو، مجھے لگتا ہے 1 مہینہ بھی کوئی نکاح نہیں ٹک سکتا. اگر نظر انداز کرنے کا معاملہ نہ ہو تو 1 مہینہ بھی کسی نکاح کا ٹکنا شاید مشکل ہو جائے. اگر کمپرومائز کا معاملہ نہ ہو تو شاید طلاق ہر نکاح کے بعد ہوگا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ اگر تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جب رہتے ہو، میاں بیوی کو دونوں کو فرمایا، اور خاص طور پر شوہر کو کہا کہ اگر اپنی بیوی میں کوئی کمی دیکھتے ہو، کوئی کراہیت والا معاملہ دیکھتے ہو، تو اللہ رب العالمین نے اس میں بہت خیر کی باتیں بھی رکھی ہوں گی، اس کو دیکھ کر گزارا کرو، اس کو نظر انداز کر دو، اچھائیوں کو دیکھ کر صبر کرو. تو ہمیں اپنے آپس میں بھی ایسا معاملہ کرنا چاہیے نا. ہمیں نا اتفاقیاں ہوتی ہیں، صحابہ کرام میں ہوئی، ہم کیا چیز ہے. حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نا اتفاقیاں پیدا ہو گئی. کئی سارے معاملوں کو لے کر ان کی الگ الگ رائے تھی، لیکن ان کے اندر یہ خصوصیت تھی کہ انہوں نے کبھی بھی اس بات کو اپنی انانیت کا مسئلہ نہیں بنایا، اپنے انا کا مسئلہ نہیں بنایا، کبھی بھی ضد اور ہٹ دھرمی کا راستہ نہیں اختیار کیا. انہوں نے اپنا موقف بیان کیا، دونوں اپنے موقف پر اٹل رہے. لیکن جیسے دیکھا کہ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان میری رائے کے خلاف ہے، فوراً اپنے آپ کو جھکا دیا، اللہ کا فرمان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اوپر کیا، اپنے آپ کو اپنا سر تسلیم خم کر کے ان کے سامنے جبین نیاز خم کر دیا. یہ تو ہے نا اتفاقیاں پیدا ہونا، یہ معیوب بات نہیں ہے. اختلاف رائے ہونا معیوب بات نہیں ہے. ایک ہی بچہ، ایک ہی ماں سے جنا ہوا 2-3 بچہ الگ الگ خیالات کا ہوتا ہے. آپ ان کے سامنے کوئی مسئلہ رکھیے، اس کا حل الگ الگ نظریے سے وہ نکالے گا. لیکن ہمارے مذہب میں اختلاف رائے ہونا یہ تو معیوب بات نہیں کہا گیا، لیکن اختلاف رائے کے بعد جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے پھر بھی اپنی رائے پر قائم رہے اگر کوئی، تو اس سے بری بات کوئی نہیں ہو سکتی. کیا فرمایا؟ اختلاف رائے ہونا معیوب بات نہیں ہے. اس کی دلیل یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تنازعتم وأولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنی منمانی نہیں چلے گی. آپ جب ایمان لاتے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کرتے ہیں، وہیں سے منمانی ختم ہو جاتی ہے. اس لیے منمانی نہیں چلے گی. اللہ اور اس کے رسول کی بات سب سے پرے، سب سے اوپر، سب سے آگے، اس کے آگے کسی کی بات نہیں چل سکتی. پھر آگے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تم میں کسی بات کو لے کر کے کوئی مسئلہ پیش آ جائے، جھگڑا ہو جائے، نا اتفاقیہ پیدا ہو جائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ اگر ہو جائے، مطلب گنجائش ہے، فطرت میں یہ بات ہے. اللہ رب العالمین اس بات کو بخوبی جاننے والا ہے، سب سے زیادہ جاننے والا ہے. تو کہا کہ اگر ایسا ہو، اور جو کہ ہو سکتا ہے، تو کیا کریں؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اپنی رائے کو فوقیت نہیں دینا، اپنی بات کو فلسفہ بنا کر کے پیش نہیں کرنا، نہیں تو اپنا کسی پر، اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس معاملے کو لوٹانا ہے اور اس کی روشنی میں اپنے معاملے کا حل تلاش کرنا ہے. اگر آپ ایسا کریں گے کسی بھی بات کو لے کر کے جھگڑا نہیں ہوگا، میاں بیوی میں کبھی جھگڑے نوک جھوک نہیں ہوگی، جھگڑا نہیں ہوگا، بھائی بھائی میں ایک دوسرے کے ساتھ چاہے پراپرٹی کو لے کر کے ہو، کسی معاملے میں ہو، وراثت کی تقسیم کو لے کر کے ہو، کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. یہ میں نہیں، ہماری شریعت کہتی ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، شرط ہے لیکن ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اللہ اور قیامت کے دن پر اگر ایمان رکھنے والے ہو تو. نہیں تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے، بولیں گے یہ بھی تو ہو سکتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، یہ راستہ بھی تو اختیار کیا جا سکتا ہے. نہیں کیا جا سکتا میرے بھائیو، آپ کی رائے کوئی کام کی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا، بس وہیں پر رک جانا ہے، ختم. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اور اگر ایسا نہیں کرے،
اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو وہی ہوگا، جھگڑے کرو، کورٹ کچہری کے چکر کاٹو، ایک گز زمین کے لیے لڑو، خون بہاؤ ایک دوسرے کے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کیا آپ نے تو سکون ہی سکون، قرار ہی قرار، اطمینان ہی اطمینان، ہر جگہ امن و آشتی، ہر جگہ خوشحالی، جینے میں مزہ آ جائے، ایسی زندگی آپ کے سامنے ہوگی۔ میں پھر ایک بار کہتا ہوں، اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کہ ہماری شریعت، ہمارا دین یہ فطرت ہے، اور فطرت کے ساتھ بغاوت میں ہمیشہ نقصان ہوتا ہے۔ فطرت سے ساتھ بغاوت جب بھی ہوتی ہے ہمیشہ نقصان مخلوق کا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو نقصان پہنچانے والا کوئی نہیں پیدا ہوا۔ اللہ رب العالمین کے قبضہ قدرت میں، اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں تمام چیزیں ہیں، وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کی محبت کے واسطے اور اس کے رسول کی محبت کے واسطے ان کے احکامات پر عمل کیا جائے اور اس کے راستے پر چلا جائے، تاکہ ہمیں اتحاد کا راستہ ملے، محبت کا راستہ ملے، نفرت کے راستے سے ہم بچ پائیں، عداوت کے راستے سے ہم اپنے آپ کو بچا پائیں۔ پھر بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے اپنی نعمت جو یاد دلائی ہے دو ہی مقام پر میرے علم کے مطابق، ایک اللہ کے رسول کی بعثت پر، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم والی آیت میں، اور یہ ایک واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں احسان جتلایا۔ جب بھی کوئی انسان کسی نعمت کے بارے میں یاد دلاتا ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر آپ یوں لے لیجئے کہ جب کوئی انسان کہتا ہے، جب کوئی احسان فراموشی کرتا ہے تو کہتا ہے سامنے والا، احسان کرنے والا محسن کہتا ہے کہ بھول گئے تم، جب تمہارے ساتھ کوئی نہیں تھا، مصیبت کے وقت تم مرنے کے تہانے پر تھے، میں نے تمہیں مال و دولت سے یا کسی بھی چیز سے تمہاری مدد کی، بھول گئے؟ یہی تو احسان جتلانا ہوا نا۔ احسان کیسے جتایا جاتا ہے؟ یہی تو کہا جاتا ہے نا۔ تو اللہ رب العالمین نے احسان جتایا، یہاں پر کہا کہ تم یاد کرو اللہ کے اس نعمت کو جو تمہارے اوپر اس نے انعام کیا، اور وہ نعمت کیا ہے کہ تمہارے دلوں میں محبت ڈال کر تمہاری عداوت کو تمہارے اندر سے نکال دیا اور تم بھائی بھائی بن گئے اس کے فضل سے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، کوئی چھوٹی موٹی نعمت نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کر کے ہمیں جھنجھوڑا، ہمیں ہلا دیا، ہمیں یہ احساس کرنے پر، محسوس کرنے پر مجبور کر دیا کہ کوئی چھوٹی موٹی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی پامالی نہیں کر سکتے آپ، اس کی ناقدری نہیں کر سکتے آپ، اس کے خلاف آپ نہیں جا سکتے، اور اگر آپ اس کے خلاف جائیں گے تو نقصان آپ ہی کو ہوگا۔ محترم حاضرین، آج بات اتحاد پر ہو رہی ہے، لہٰذا ایک چیز اور ایک غلط نظریہ یا غلط فہمی جس کو کہہ سکتے ہیں آپ، اس کا بھی ازالہ کر دینا ضروری ہے۔ وہ غلط فہمی یہ ہے کہ یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے، الگ الگ نقطۂ نظر کے، الگ الگ مکتب فکر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ہر ایک کی قدر کرتا ہوں، ہر ایک کی میری نظر میں ان کی عزت ہے، مکرم ہے، سب کے سب محترم ہیں۔ کہتے ہیں کہ اہل حدیث تو ہر ایک کے خلاف بولتے ہیں، ہر ایک کے خلاف بولتے ہیں، دوسروں کے اندر دوسروں کے خلاف بولتے ہیں، یا ایسی باتیں کرتے ہیں جو اتحاد کو نقصان پہنچانے والی باتیں ہیں، یہ جوڑنے کی بات نہیں توڑنے کی باتیں کرتے ہیں، ایسی ایسی باتیں، ایسے ایسے جملے ہمارے دوسرے بھائی لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں۔ میں اس کا ازالہ ایک جملے کے ذریعے کر سکتا ہوں۔ آپ یہ یاد رکھیے کہ کبھی بھی شریعت کے موافق کہی ہوئی بات آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ شریعت کے موافق کہی ہوئی باتیں کبھی بھی کسی کو توڑ نہیں سکتی، کبھی بھی نہیں۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہم برا کہتے ہیں یقیناً، لیکن ہم کس کو برا کہتے ہیں؟ بدعت کو۔ ہم برا کہتے ہیں شرک کو۔ ہم کسی انسان کو، کسی سیپریٹ انسان کو یا کسی جماعت کو ہم کبھی بھی برا نہیں کہتے۔ آپ کسی بھی سٹیج سے، میں یہ چیلنج کرتا ہوں آپ کو، کسی بھی عالم کی زبانی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی نے کسی دوسرے مسلک کے لوگوں کو گالی گلوچ کی ہو، برا بھلا کہا ہو، احمق یا اس طرح کے بھی الفاظ، گندی گالیاں تو چھوڑیے، ایسے الفاظ کا استعمال بھی ہمارے علماء کرام نہیں کرتے جس سے کسی کی شان میں کمی آتی ہو۔ کوئی عام انسان بھی، کسی عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، کسی عام انسان کو بھی نہیں کہتا۔ ہاں ہم برا کہتے ہیں، ہم بدعت کو برا کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔
ہم شرک کو برا کہتے، یقیناً کہتے اور کہیں گے، تا قیامت کہیں گے، جب تک سانس باقی رہے گی کہیں گے، اور اسی لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تحت ہی ہمیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کا خطاب ملا ہے، تو ہم کہیں گے، کہتے ہی رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تشرکوا باللہ شیئا وان قتلت او حرقت، کہ اللہ کے ساتھ ہرگز ہرگز کسی بھی چیز کو شریک نہ کرو، اگرچہ تم جلا دیے جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ۔ تو کیوں نہ کہیں؟ ہم نے کسی جماعت کو گالی نہیں دی، ہم نے کسی انسان کو برا بلا نہیں کہا، پھر بھی اگر آپ کو بری لگتی ہے تو اللہ رب العالمین کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بھی ہے، سن لیجئے، المر حق، الحق مر، حق بات کڑوی ہوتی ہے، اس کا گلا، وہ اس جام کو پینا پڑے گا، اور جب پیئیں گے تو پتا چلے گا آپ کو کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ اگر آپ نہیں سنیں گے، اگر آپ اس سے منہ موڑ لیں گے، ہمیں سننا ہی نہیں، کافرین کی طرح کریں گے جنہوں نے کہا تھا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، کہ اس قرآن کو سنو ہی مت، جب پڑھا جائے تو شور مچاؤ تاکہ وہ ہم پر غالب نہ ہو جائے، اس پر غالب ہو جاؤ، ہمارے اوپر وہ غالب نہ ہونے پائے۔ اگر ایسا خیال رکھیں گے اور کہیں گے انا وجدنا آباءنا علی امہ وانا علی آثارہم مہتدون، کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی پر پایا لہٰذا ہم اسی پر چل پڑے، اگر آپ یہ فلسفہ جھاڑیں گے کہ اتنے سارے لوگ ہیں مزاروں پر جاتے ہیں تو سب کے سب کیا غلط ہیں؟ ہاں غلط ہیں، پوری دنیا مل کر غلط کرنے لگ جائے تو غلط ہے، اگر ایک انسان صحیح راستے پر ہے تو وہ صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے۔ اکثریت کبھی بھی صحیح پر دلالت نہیں کرتی، کبھی بھی اکثریت صحیح پر دلالت نہیں کرتی۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان اگر اکثریت میں ہے کسی طرف تو سچ ہی ہو، اگر انسان قلت میں ہو تو غلط ہو، ایسا نہیں ہو سکتا میرے بھائی اور دوستو۔ لہذا شرک کے خلاف بولنا، بدعت کے خلاف بولنا، اگر کوئی انسان کسی خاص لوگوں کی طرف کوئی ایسی بات کرتا ہے جس سے کسی کی دل شکنی ہو، کسی کی دل آزاری ہوتی ہو، تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کبھی بھی، یہ دین کا وتیرہ اور طریقہ نہیں ہوتا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ کا یہ درس نہیں ہے۔ کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ کہ میرے راستے کی طرف حکمت سے بلاؤ، اور حکمت میں گالی نہیں ہے، حکمت میں برا بلا کہنا نہیں ہے، لہٰذا حکمت کے ساتھ بلاؤ۔ حکمت کو اختیار کرنے کے باوجود، شریعت کے موافق بات کرنے کے باوجود اگر کسی کو پھر بھی بری لگتی ہے تو بری لگے، کوئی بات نہیں ہے۔ پوری دنیا ناراض ہو جاتی ہے تو ناراض ہو جائے، کوئی بات نہیں ہے، اللہ رب العالمین ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ تمام چیزیں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ تمام چیزیں کہنا اتحاد کو ذرہ برابر بھی ٹھیس نہیں پہنچاتا، ذرہ برابر بھی اس سے اتحاد کو نقصان نہیں پہنچتا۔ میں کہتا ہوں آپ کو اس کے برخلاف والا معاملہ کہ اگر ہر کوئی انسان وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کے زمرے میں آ جائے، مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا کے زمرے میں آ جائے، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کے زمرے میں آ جائے، اختلاف ہوگا ہی نہیں، آپ کو کسی کی بات بری لگے گی ہی نہیں، کیونکہ یہ ہمیں ہمارے نبی نے، ہمارے اللہ نے سکھایا ہے، ہمارے رب نے سکھایا ہے، ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اچھائی کو اچھا کہو، برائی کو برا کہو۔ اگر اچھا کو اچھا نہیں کہیں گے تو برائی اور اچھائی میں تمیز کہاں باقی رہ جائے گی؟ ہم شرک سے نہیں روکیں گے تو توحید کی اہمیت کہاں باقی رہ جائے گی؟ توحید میں اور شرک میں فرق ہے نا۔ اب اس کو بیان ہی نہیں کریں گے کہ نہیں بیان کریں گے تو یہ گروہ برا مان جائے گا۔ اگر یہ دیکھا جانے لگ جائے کوئی انسان تو کسی بھی معاملے میں نہیں بولا جا سکتا پھر کہ اس معاملے میں بولیں گے تو یہ برا مان جائیں گے، حرام خوری کے بارے میں برا کہیں گے تو حرام خور برا مان جائیں گے، سود خوری کے خلاف بولیں گے تو سود خور برا مان جائے گا، زناکاری کے بارے میں بولو تو زنا جو کرتے ہیں وہ برا مان جائیں گے۔ تو کیا بات ہوئی پھر؟ تو کیا اس کا مطلب نہیں بولا جائے گا اور اس سے اتحاد کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچتا؟ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کے اندر تفقہ فی الدین کا جذبہ ہو۔ اگر آپ کے پاس دین کی سمجھ کا جذبہ ہے اور یہ جذبہ ہے، یہ جوش ہے کہ ہمیں صحیح بات تک پہنچنا ہے، ہمیں سننا ہے، اگر کوئی گالی دے کر بھی سمجھاتا ہے تو پہلے سننا ہے کہ صحیح بات ہے یا نہیں، غلط کہہ رہا ہے یا صحیح کہہ رہا ہے، آپ پہلے اس کو دیکھیں، سمجھیں، ٹٹولیں، شریعت کے نقطۂ نظر سے اس کو دیکھیں، پرکھیں، اس کے بعد آپ اپنا جو آپ کا خلاصہ نکلتا ہے، آپ کی سمجھ میں جو بات آتی ہے اس کو آپ سمجھیے، اپنے علماء سے رجوع کیجئے، دیندار لوگوں سے رجوع کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا نا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ سوال کرو ان لوگوں سے جو اہل ذکر ہیں یعنی اہل علم والے ہیں۔ تو جب آپ سنیں گے ہی نہیں، سمجھیں گے ہی نہیں،
اس کی طرف آئیں گے نہیں, سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے, تو یقین مانیے آپ کو سمجھ نہیں ملے گی, آپ کو صحیح راستہ نہیں ملے گا, آپ ظلمات سے نکلنے کا آپ کو موقع ہی نہیں ملے گا. اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ وہ قوم کبھی بھی فلاحیاب نہیں ہوتی, یا اس قوم کو اللہ رب العالمین ہرگز نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کر لے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. یہ تمام باتیں ہیں جو کہنے کی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ عمل کیا جائے. وقت زیادہ ہو گیا ہے, انشاءاللہ جو باقی رہ گئی ہے بہت ہی اہم باتیں ہیں اس موضوع کے تحت. اصل باتیں جو ہیں وہ باقی رہ گئی ہیں. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک دوسرے سے نفرت کے بجائے محبت کی توفیق دے.